بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے اس وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 10 سال کے واقعے یعنی حجۃ الوداع کے متعلق پڑھیں گے۔ جب مشیت الہی کی تکمیل ہو گئی اور امت کے نفوذ بت پرستی اور آلودگی اور جاہلیت کی عادتوں سے پاک اور ایمان کی روشنی سے منور ہو گئے، ان کے دل کی سرد انگیٹھیوں میں شوق و محبت کی چنگاریاں پیدا ہو، بیت اللہ بھی بتوں سے اور بتوں کی گندگیوں سے پاک ہو گیا۔ مسلمانوں کے اندر جن کو حج بیت اللہ کیے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا تھا، حج کا نیا شوق پیدا ہو گیا اور محبت عشق کا جام نہ صرف لبریز ہوا بلکہ چھلکنے لگا۔ جدائی کی گھڑی بھی بہت قریب آ گئی اور حالات کا تقاضا ہوا کہ امت کو وداع کہا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہجرت کے 10ویں سال حج کی اجازت عطا فرمائی۔ اسلام میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے اس غرض سے روانہ ہوئے کہ حج بیت اللہ کریں گے، مسلمانوں سے ملیں گے، ان کو دین کی تعلیم دیں گے اور مناسک حج کے احکام سکھائیں گے، حق کی شہادت دیں گے، اپنا فرض ادا کریں گے، مسلمانوں کو آخری نصیحتیں اور وصیتیں کریں گے، ان سے عہد و پیمان لیں گے، جاہلیت کے آخری آثار و نشانات کو مٹائیں گے اور قدموں سے پامال کریں گے۔ یہ حج ہزار وعد اور ہزار درس و تعلیم کا قائم مقام تھا۔ یہ دراصل ایک چلتا پھرتا مدرسہ اور ایک متحرک مسجد اور ایک گشتی چھاؤنی تھی، جہاں ایک جاہل علم سے آراستہ ہوتا، غافل اپنی غفلت سے بیدار ہوتا، سست و کاہل چست و چالاک اور کمزور طاقتور بنتا۔ ایک ابر رحمت سفر و قیام ہر حالت میں ہر وقت ان پر سایہ فغن رہتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی محبت و شفقت اور آپ کی تربیت اور نگرانی اور رہنمائی کا ابر رحمت تھا۔ صحابہ اکرام جیسے ثقہ اور عادل راویوں نے اس سفر کے نازک حالات کو تمام کا احاطہ کیا ہے۔ ہم اس سفر کا خلاصہ یہاں پیش کرتے ہیں، جس کو حجۃ الوداع، حجۃ الوداع اور حجۃ البلاغ اور حجۃ التمام کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا، اس کا نام حجۃ الوداع اور حجۃ البلاغ وغیرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا اور ہجرت کے 10ویں سال میں ذی القعدہ کے مہینے میں لوگوں کو اس کی اطلاع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جانے والے ہیں، یہ سن کر لوگوں نے آپ کے ساتھ حج میں جانے کی تیاریاں شروع کر دی اور اس کی خبر مدینہ کے اطراف میں بھی پہنچی اور وہاں سے لوگ جوک در جوک مدینہ حاضر ہوئے۔ راستے میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس قافلے میں شامل ہوتے گئے کہ ان کا شمار مشکل ہے۔ مخلوق کا ایک ہجوم تھا جو آگے پیچھے دائیں بائیں حد نگاہ آپ کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے دن میں ظہر کے بعد 25 ذی القعدہ کو سنیچر کے دن روانہ ہوئے۔ پہلے ظہر کی 4 رکعتیں آپ نے ادا فرمائی، اس سے پہلے آپ نے خطبہ دیا، اس میں حرام کے واجبات اور سنتیں بیان فرمائی، پھر تلبیہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مجمع ان الفاظ میں کبھی اختصار کبھی فرط شوق سے حذف و اضافہ کرتا، آپ اس سے نکیر نہ فرماتے۔ تلبیہ کا سلسلہ آپ نے برابر جاری رکھا اور آپ آگے بڑھتے رہے۔ آپ کی سواری اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سواری ایک تھی۔ پھر آپ آگے روانہ ہوئے اور ابوا پر پہنچے، وہاں سے چل کر وادی اسوان اور سرف میں پہنچے، پھر وہاں سے روانہ ہو کر وادی ذی طویٰ میں آپ نے ٹھہراؤ کیا اور سنیچر کی رات وہاں گزاری۔ یہ ذی الحجہ کی رات تھی۔ فجر کی نماز آپ نے ہی ادا فرمائی اور اسی روز غسل بھی فرمایا اور مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ میں آپ کا داخلہ دن میں بلندی کی طرف سے ہوا اور وہاں سے چلتے ہوئے آپ حرم میں داخل ہوئے۔ یہ چاشت کا وقت تھا۔ بیت اللہ پر نظر پڑتے ہی آپ نے فرمایا، اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تعظیما و تکریما و محابتا۔ اے اللہ، اپنے اس گھر کی عزت و شرف، تعظیم و تکریم اور رعب و ہیبت میں اضافہ فرما۔ اور دست مبارک بلند کرتے ہوئے تکبیر کہتے اور ارشاد فرماتے، اللہم انت السلام و منک السلام حینا وابقنا بالسلام، کہ اے اللہ آپ سلامتی ہے، آپ ہی سے سلامتی کا وجود ہے، اے ہمارے رب ہم کو سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔ جب حرم شریف میں آپ داخل ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے کعبے کا رخ کیا۔ حجر اسود کا سامنا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی مزاحمت کے اس کا بوسہ لیا، پھر طواف کے لیے دہانی طرف رخ کیا۔ بیت اللہ آپ کے بائیں طرف تھا۔ اس طواف کے پہلے 3 شوط یعنی پہلے 3 چکر میں آپ نے رمل کیا اور آپ تیز چل رہے تھے، قدموں کا فاصلہ مختصر ہوتا تھا۔
آپ اپنی چادر کو ایک شانے پر ڈالی تھی اور دوسرا شانے مبارک یعنی دوسرا کندھے مبارک آپ کا کھلا ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے سامنے گزرتے تو اس کی طرف اشارہ کر کے اپنی چھڑی سے استلام کرتے۔ جب طواف سے فراغت ہوئی تو مقام ابراہیم کے پیچھے تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اس کے بعد یہاں 2 رکعتیں پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر پھر حجر اسود کے قریب تشریف لے گئے اور آپ نے اس کا بوسہ لیا۔ پھر صفا کی طرف یعنی جو صفا پہاڑی ہے اس کی طرف اس دروازے سے چلے گئے جو آپ کے سامنے تھا۔ پھر جب اس کے قریب آئے تو فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدا بما بدأ اللہ بہ، کہ صفا مروہ اللہ تعالیٰ کے شاعر ہے اور نشانیوں میں سے ہے۔ میں شروع کرتا ہوں اس سے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کیا ہے۔ پھر آپ اس پر چڑھے یہاں تک کہ بیت اللہ آپ کو نظر آنے لگا۔ پھر قبلے کی طرف متوجہ ہو کر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت و کبریائی کا اعلان کیا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا سب ملک و بادشاہی ہے، اسی کے لیے ساری حمد و تعریف ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تمام جماعتوں اور گروہوں کو تنہا شکست دی۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن سنیچر، اتوار، پیر، منگل آپ نے یہاں پہ قیام فرمایا اور جمعہ کے دن نکلتے ہی آپ تمام مسلمانوں کے ساتھ مینا تشریف لے گئے۔ ظہر اور عصر کی نمازیں آپ نے یہاں ادا فرمائی اور رات میں یہاں بسر کی، اور جمعہ کی رات تھی۔ جب آفتاب نکل آیا تو آپ عرفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ نمرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خیمہ لگایا جا چکا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں اترے۔ جب زوال کا وقت ہو گیا تو آپ اپنی اونٹنی قصوہ کو تیار کرنے کا حکم دیا۔ پھر وہاں سے روانہ ہو کر عرفہ کے میدان میں آپ نے ٹھہراؤ کیا اور اپنی سواری پر تشریف رکھتے ہوئے ایک محترم بشان خطبہ دیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیادوں کو واضح کیا، شرک و جہالت کی بنیادیں منہدم کر دی۔ اس میں تمام حرام چیزوں کی آپ نے تحریم فرمائی، اور جن کے حرام ہونے پر تمام مذاہب متفق ہے اور ناحق و خون و مال غصب اور آبروریزی، عزت پر حملہ کرنا، جاہلیت کی تمام باتوں اور مروجہ کاموں کو اپنے قدموں کے نیچے پامال کر دیا۔ جاہلیت کا سود تمام کا تمام آپ نے ختم کر دیا اور اس کو بالکل باطل قرار دیا۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی اور جو ان کے حقوق ہے، ان کے ذمے جو حقوق ہے ان کی توضیح اور وضاحت بیان کی، اور یہ بتایا کہ دستور کے مطابق خوراک، لباس، نان و نفقہ یہ عورتوں کا حق ہے، ان کو دینا شوہروں کی اور ان کے نسب پرستوں کی ذمہ داری ہے۔ امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کے ساتھ مضبوطی سے وابستہ رہنے کی وصیت کی اور ارشاد فرمایا کہ جب تک وہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو اچھی طرح وابستہ رکھیں گے گمراہ نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگاہ کیا کہ ان سے کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا، وہ اس کے جواب دہ ہوں گے۔ اس موقع پر آپ نے تمام حاضرین سے دریافت فرمایا کہ وہ آپ کے متعلق کیا کہیں گے اور کیا گواہی دیں گے۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے پیغام حق کو کم و زیادہ کیے بغیر پہنچا دیا، آپ نے فرض پورا کیا اور خیرخواہی کا آپ نے حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 بار اللہ تعالیٰ کو ان پر گواہ بنایا اور ان کو حکم دیا کہ جو یہاں موجود ہے وہ غیر حاضر تک یہ بات پہنچا دے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پورا فرما چکے تو آپ نے بلال کو اذان کا حکم دیا، انہوں نے اذان دی۔ پھر آپ نے ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھی، اسی طرح عصر کی 2 رکعت ہی پڑھی۔ یہ جمعہ کا دن تھا اور نماز سے فارغ ہو کر آپ اپنی سواری پر تشریف لے گئے اور ایک جگہ آپ ٹھہرے۔ یہاں کر آپ نے اپنی اونٹنی پر بیٹھ گئے اور غروب آفتاب تک دعا، مناجات اور مالک ملک کے حضور تضرع و ابتہال اور اپنی عاجزی و بیچارگی کے اظہار میں مشغول رہے، اور دعا میں آپ اپنا دست مبارک سینے تک اٹھاتے جیسا کہ کوئی سائل اور مسکین نان و شبینہ کے لیے سوال کرتا ہے۔
اور آپ نے یہاں پر دعا کی، اور اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ جب آفتاب غروب ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے روانہ ہوئے اور حضرت اسامہ بن زید کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ آپ متانت و وقار کے ساتھ آگے چلے، اٹھنے کی مہار آپ نے اس طرح سے سمیٹ لی کہ قریب تھا کہ آپ کے کجاوے سے گر جائے۔ آپ کہتے جاتے تھے کہ لوگوں سکون و اطمینان کے ساتھ چلو، اور راستہ پھر آپ تلبیہ کہتے جب تک مزدلفہ نہ پہنچے۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ وہاں پہنچتے ہی آپ نے حضرت بلال کو اذان کا حکم دیا۔ اذان دی گئی، آپ کھڑے ہو گئے اور اونٹوں کو بٹھایا، اور سامان اتارنے سے پہلے آپ نے مغرب کی نماز ادا فرمائی۔ جب لوگوں نے سامان اتار لیا تو آپ نے عشاء کی نماز بھی ادا فرما لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے اور فجر تک سوئے۔ پھر نماز فجر اول وقت میں ادا کی، پھر سواری پر بیٹھے اور مشعر الحرام آئے اور قبلہ رو ہو کر دعا، عاجزی اور تضرع کے ساتھ تکبیر و تحلیل اور ذکر میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ خوب روشنی پھیل گئی۔ یہ طلوع یعنی سورج نکلنے کے پہلے کی بات ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج نکلنے کے پہلے مزدلفہ سے روانہ ہوئے۔ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سواری پر تھے، آپ کے پیچھے بیٹھے تھے، آپ برابر تلبیہ میں مشغول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو حکم دیا کہ رمی جمار کے لیے 7 کنکریاں چن لے۔ جب آپ وادی محصر کے درمیان میں پہنچے تو آپ نے اٹھنی کو تیز کر دیا اور بہت عجلت فرمائی، اس لیے کہ یہ جگہ ہے جہاں اصحاب فیل پر یعنی ابرہہ کے لشکر پر ابابیل کا عذاب نازل ہوا تھا۔ یہاں تک کہ مینا پہنچے، آپ وہاں سے جمرۃ العقبہ تشریف لائے اور سواری پر طلوع آفتاب کے بعد رمی کی اور تلبیہ موقوف کیا۔ پھر مینا واپسی ہوئی۔ یہاں پہنچ کر آپ نے ایک بلیغ خطبہ دیا جس میں آپ نے یوم النحر کی حرمت سے آگاہ کیا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دن کی جو فضیلت ہے اس کو بیان کیا، دوسرے تمام شہروں پر مکہ کی افضلیت اور برتری کا ذکر کیا، جو کتاب اللہ کی روشنی میں ان کی قیادت کرے اور اس کی اطاعت فرمانبرداری ان پر واجب قرار دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے کہا کہ وہ اپنے مناسک و اعمال حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر لے۔ آپ نے تمام لوگوں کو یہ تلقین فرمائی کہ دیکھو میرے بعد کافروں کی طرح نہ ہو جانا کہ وہ ایک دوسرے کی گردن مارتے رہتے۔ آپ نے حکم دیا کہ سب باتیں دوسروں تک پہنچائی جائے۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا، اعبدوا ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم واطیعوا اذا امرکم تدخلوا جنت ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، 1 مہینہ رمضان کا روزہ رکھو، اور اپنے صاحب اطاعت یعنی اپنے جو حاکم وغیرہ ہے ان کی اطاعت کرو، اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے الوداعیہ رخصتی کے کلمات بھی کہے، اس وجہ سے اس حج کا نام حجۃ الوداع پڑا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں منحر یعنی اونٹ ذبح کرنے کی جگہ، قربانی کرنے کی جگہ تشریف لے گئے اور 63 اونٹ اپنے دستے مبارک سے ذبح فرمائے۔ جتنے اونٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیے تھے وہی تعداد آپ کی عمر شریف کے برسوں کی بھی ہے۔ اتنی تعداد کے بعد آپ نے توقف کیا اور علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تو میں جتنے باقی ہے وہ پورے کرے۔ غرض جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی مکمل کر لی تو آپ نے حجام کو طلب کیا اور حلق کروایا، اور اپنے منہ مبارک کے قریب کے لوگوں میں اپنے منہ مبارک یعنی آپ کے بال مبارک کو قریب کے لوگوں میں تقسیم فرما دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر مکہ روانہ ہوئے اور طواف افاضہ کیا، جس کو ہم طواف زیارت بھی کہتے ہیں، جو طواف فرض اور واجب ہے۔ پھر بحیرہ زمزم کے کنویں کے پاس تشریف لائے اور کھڑے ہو کر پانی نوش فرمایا۔ پھر اسی روز مینا واپس ہوئے اور رات وہیں گزاری۔ دوسرے دن آپ زوال آفتاب کے بعد انتظار کرتے رہے۔ جب زوال آفتاب کا وقت ہو گیا تو آپ اپنی سواری سے اتر کر رمی اور جمار کے لیے تشریف لے گئے۔ جمرہ اولیٰ سے آغاز کیا، اس کے بعد جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ کے قریب جا کر آپ نے رمی کی، یعنی ماپے شیطان کے کھمبوں کو آپ نے 7 کنکری ماری۔ اور مینا میں آپ نے 2 خطبے دیے، ایک قربانی کے دن جس کا بھی ذکر ہوا اور دوسرا قربانی کے دوسرے دن۔ یہاں آپ نے توقف فرمایا اور ایام 3 دن یہاں ٹھہرے اور 3 دن کی رمی مکمل کی۔ پھر مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور سحر کے وقت طواف وداع کیا اور لوگوں کو تیاری کا حکم دیا اور آپ مدینہ روانہ ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم پر پہنچے جو مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک جگہ ہے،
وہاں آپ نے خطبہ دیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان فرمائی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہ وال من والاہ وعاد من عاداہ۔ جس کو میں محبوب ہو علی بھی اس کو محبوب ہے، اے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھے، اور جو ان سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت دشمنی رکھ۔ آپ ذوالحلیفہ آئے، انحارات بسر کی اور مدینہ پر آپ نے کی نظر پڑی تو آپ نے 3 بار تکبیر کہی اور ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں دن کے وقت داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو عرفے کے دن عرفہ کے میدان میں جو خطبہ دیا تھا وہ خطبہ یہ ہے کہ تمہارا خون اور تمہارا مال اسی طرح حرام ہے کہ جس دن یہ دن اور اس مہینے میں اور اس شہر میں حرام ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ ہر جاہلی امر باطل ہے اور جاہلیت کے تمام خون یعنی بدلے کے خون باطل کر دیے گئے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون یعنی ابن ربیعہ بن حارث کا خون باطل کر دیتا ہوں، یعنی اب اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ جس نے بنی سعد میں پرورش پائی، ابن ربیعہ کے جس نے بنی سعد میں پرورش پائی اور اس کو حذیل نے قتل کر ڈالا، اور جاہلیت کے تمام سود بھی باطل کر دیے گئے۔ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں، یہ سب کے سب باطل ہے۔ عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو، تم نے ان کو اللہ کے امانت کے طور پر حاصل کیا ہے اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ کی بات کے ساتھ حلال سمجھا، اور تمہاری طرف سے ان پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی غیر کو جس کا آنا تم کو ناگوار ہو نہ آنے دے۔ اگر وہ ایسا کرے تو تم ان کو ایسی مارو جو نمودار اور دکھلائی نہ دے، اور ان کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کو معقول طریقے پر ان کی خوراک، کھانے پینے کی چیزیں اور پوشاک، لباس وغیرہ کا انتظام کرو۔ میں تم میں ایک چیز چھوڑ جاتا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز ہے کتاب اللہ، اور تم میں سے خدا کے یہاں میری نسبت پوچھا جائے گا، تم کیا جواب دیں گے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا، آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ آپ نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور 3 مرتبہ فرمایا کہ اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں جو خطبہ دیا تھا وہ خطبہ یہ ہے کہ اے لوگو، تم جانتے ہو کہ یہ کون سا مہینہ اور کون سا دن ہے اور تم کس شہر میں ہو؟ لوگوں نے جواب دیا کہ یہ دن بڑا باحرمت ہے، یہ بڑا بابرکت ہے، بڑا احترام والا ہے، یہ مہینہ بڑا قابل احترام ہے، اور یہ شہر بڑی حرمت والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ہے اسی طرح قیامت تک حرام ہے، کہ جس طرح یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر ہے، یعنی جس طرح یہ دن اور یہ مہینہ اور یعنی ذی الحجہ کا مہینہ اور مکہ مکرمہ یہ حرمت والا عزت والا ہے، اسی طرح تمہارا مال، تمہارا خون اور تمہاری عزت بھی حرام ہے، عزت کے قابل ہے۔ پھر فرمایا کہ سنو مجھ سے وہ باتیں سنو جس سے تم صحیح زندگی گزار سکو گے، خبردار کسی پر ظلم نہ کرنا، خبردار ظلم نہ کرنا، خبردار ظلم نہ کرنا۔ کسی مسلمان شخص کے مال میں سے کچھ لینا جائز نہیں، ہاں اگر وہ راضی ہو تو کچھ حرج نہیں۔ ہر خون، ہر مال جو جاہلیت سے چلا آتا ہے قیامت تک وہ باطل اور ختم ہے، اور سب سے پہلا خون جو باطل کیا جاتا ہے وہ ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا خون ہے۔ اس نے بنی لیث میں پرورش پائی اور حذیل نے اس کو قتل کر دیا تھا، اور جاہلیت کے تمام سود بھی باطل کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ جو سب سے پہلا سود باطل کیا جائے وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ عباس بن عبد المطلب کا بیعت ہے، تمہارا راس المال تمہارے لیے محفوظ ہے، یعنی تمہارا اصل مال تمہارے لیے محفوظ ہے، اس سے نہ تم کسی پر ظلم کرو گے نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا۔ ابتدا میں خدا تعالیٰ نے جب آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا، زمانہ پھرا کر آج اسی نقطے پر آ گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک مہینے گنتی میں 12 ہے، یعنی اس روز سے کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ خدا تعالیٰ کی کتاب میں برس کے 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے 4 مہینے ادب کے ہیں، یہی دین کا سیدھا راستہ ہے۔ تم ان مہینوں میں قتال ناحق سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا۔
ہمیں بات کافی ہی نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ اور ہاں، شیطان بھی اس سے مایوس ہو چکا ہے کہ نماز پڑھنے والے اس کی پرستش کریں گے، وہ شرک وغیرہ میں مبتلا ہوں گے، لیکن وہ تمہارے درمیان رخنہ اندازی کریں گا، پھوٹ ڈالیں گا۔ عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو، کیونکہ وہ تمہارے دست نگر ہے، تمہارے ماتحت ہے، وہ اپنے لیے خود کو کوئی اختیار نہیں رکھتی، اور ان کا تم پر حق ہے، اور تمہارا ان پر حق ہے کہ وہ تمہارے علاوہ کسی کو تمہارے گھر پر، تمہارے بستر پر کسی کو آنے نہ دے، اور نہ ایسے شخص کو تمہارے گھر آنے دے جس کو تم ناپسند کرتے ہو۔ اور اگر تم ان کی نافرمانی سے خوف محسوس کرو تو انہیں نصیحت کرو، اور ان کی خوابگاہوں میں، ان کو اپنے بستروں میں، خوابگاہوں میں الگ چھوڑ دو۔ اگر پھر بھی وہ نافرمانی کرے تو پھر تم ان کو ہلکی مار مارو، اور انہیں کھانے پینے کپڑے کا حق معلوم طریقے پر حاصل ہے، تم انہیں دو۔ تم نے انہیں خدا کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے، اور ان کے ناموس کو، یعنی ان کی عزت کو اللہ کے نام سے حلال کیا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جس کے پاس کوئی امانت ہے وہ صاحب امانت کو امانت واپس کر دے گا، اور جس کے پاس کوئی امانت ہو وہ صاحب امانت کو امانت واپس کر دے۔ اتنا فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور فرمایا کہ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ پھر فرمایا کہ جو حاضر ہے وہ غیر حاضر تک، یعنی یہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ ان لوگوں تک جو یہاں پر موجود نہیں ہے یا آئندہ دنیا کے اندر آئیں گے، ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دے، کیونکہ بہت سے غیر حاضر سننے والے، یعنی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مجمع میں بات نہیں سنتے، مجمع میں حاضر نہیں ہوتے، وہ سننے والوں سے زیادہ خوش بخت ہوتے ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔